على رسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، پچھلے ہفتے حضرت مولانا یامین صاحب نے سورہ انشراح کی پوری تشریح ایک ساتھ کی تھی. اس سے پہلے والے ہفتے میں 3 آیتوں کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی تھی اس کی تفسیر بھی ہوئی تھی. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ دین کے کام سے، تبلیغ سے اور دین کو پھیلانے سے اور اسلام کے احکامات لوگوں تک پہنچانے سے جب فارغ ہو جائے تو آپ بھی محنت کیا کیجیے. کیا محنت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ سے دل لگائیے، راتوں میں اٹھیے اور اللہ سے دعا کیجیے اور اپنی اس محنت کو اور اس اڑن کو اور اس دین کے پھیلانے میں آسانی کے لیے اللہ سے مدد طلب کریں. تو یہ پوری تشریح سورہ علم نشرہ کی کر دی گئی تھی. اب آگے سورہ 3 شروع کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. سب سے پہلے اللہ نے قسم کھائی والتین والزیتون، کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. وطور سینین، اور تیسری قسم اللہ نے کھائی ہے کہ قسم ہے طور سینا کی. وہذا البلد الامین، اور چوتھی قسم ہے کہ اس امن والے شہر کی. 4 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں کھائی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 4 قسموں کو کھانے کی وجہ اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نفع کو اور انسان کے منفعت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے کہ اس دنیا میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا ہے اور انسان کی جو شکل و صورت کو بنایا ہے تو وہ کتنے نفع والی ہے اور انسان اس سے کیا کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اپنی منفعت کو انسان پہچان لے، اس کے لیے اللہ نے ان 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. اس میں انجیر کی قسم اس لیے کھائی کہ انجیر جو ہے وہ سب سے زیادہ نفع دینے والا پھل ہے کہ انسان کی جسمانی طاقت کو اور انسان کی قوت کو اور انسان کے ذہن کو جو سب سے زیادہ طاقت پہنچتی ہے وہ انجیر سے پہنچتی ہے. اور دوسری قسم کھائی ہے زیتون کی کہ وہ پھل بھی اسی طرح کا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھا کر اس پھلوں کے علاوہ ان شہروں کی طرف اس کا رخ کیا ہے، ان شہروں کو مناسبت رکھی ہے کہ جہاں پر یہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ ہے ملک شام. کہ ملک شام میں انجیر اور زیتون سب سے زیادہ ہوتا ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام میں سے اکثر و بیشتر انبیاء کرام علیہ السلام ملک شام میں تولد ہوئے ہیں، ان کی پیدائش ہوئی اور وہیں پر آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن بنایا. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں پر پیدا ہوئے اور آپ کا بھی وہی مسکن تھا. پھر بعد میں آپ کو ہجرت کرا کر مدینہ منورہ مکہ معظمہ کی طرف لایا گیا. دوسری تین اور زیتون سے طور سینا کی یہ منفعت ہے کہ طور سینا یہ ایسا پہاڑ ہے جو بہت ہی زیادہ منفعت والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پہاڑ پر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اور ھذا البلد الامین، چوتھی قسم کھائی ہے اس امن والے شہر کی یعنی مکہ معظمہ کی، جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے تھے اور آپ وہیں پر اپنا پورا بچپن گزارے تھے اور بڑے ہوئے تھے. لہذا یہ چاروں جگہ جو ہے وہ منفعت والی ہے، بہت ہی زیادہ نفع اٹھانے کی جگہ ہے. لہذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. ان 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد خلقنا الانسان، کہ ہم نے انسان کو بنایا فی احسن تقویم، بہت خوبصورت سانچے کے اندر. تقویم کے لفظی معنی علماء نے لکھا ہے اور لغت میں آتا ہے کہ جس کی بنیاد بالکل درست ہو، بالکل سیدھی ہو اور اس میں کوئی کجی نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے تقویم. اور احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عادت و اخلاق کے اعتبار سے تمام چیزوں سے احسن اور بہتر بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شکل و صورت اور حیت کے اعتبار سے بھی جتنے بھی جاندار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں، چاہے وہ جنات ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے جنات ہو، یا پھر دوسرے جاندار حیوانات ہو، چرند پرندوں، ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے اچھی مخلوق اور سب سے اچھی شکل و صورت جس کو دیا وہ انسان ہے. اسی لیے امام قرطبی ابن عربی نے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فی احسن تقویم اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حیات کے ساتھ ساتھ اپنی کچھ صفات میں سے بھی انسان کے اندر داخل کر دی، جیسے اس کا جاننے والا ہونا، اس کا کسی چیز پر قادر ہونا، اس کا سننے والا ہونا، دیکھنے والا ہونا، اور اسی طرح اس کا غور و فکر کرنے والا ہونا کسی چیز میں، یا اس کی حکمت و دانائی. جو اللہ کی مخصوص صفات ہے، ان صفاتوں میں سے کچھ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر منتقل کر دی. اس لیے بعض علماء کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ ان اللہ خلق الآدم علی صورتہ، کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. اپنی صورت پر مطلب یہ کہ اللہ کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اللہ تو اس سے بری ہے، لیکن اللہ نے اپنی کچھ صفاتیں آدم کی اولاد کے اندر منتقل کر دی ہے، جن صفاتوں پر اللہ نے اس آدم کی اولاد کو پیدا کیا ہے. تو لہٰذا ابن عربی کا مقولہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر احسن تقویم سے مراد دیا ہے کہ اپنی کچھ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر منتقل کر دی ہے. اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ یہ ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی، جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے بہت زیادہ قریب تھے اور ان کے دربار میں آنا جانا ان کا بہت زیادہ تھا، تو ایک مرتبہ وہ رات میں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا پیار ابھر آیا اپنی بیوی کے اوپر، اور بہت زیادہ پیار میں ہو گئے. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے. اور طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کو مذاق میں کہہ دے یا حقیقت میں کہہ دے وہ واقع ہو جاتی ہے. اس میں اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں نے مذاق میں اپنی بیوی سے طلاق کہہ دیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. طلاق اگر اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے وہ نشے کی حالت میں کہے، چاہے ہنسی مذاق میں کہے، کسی بھی حالت میں اگر انسان کہتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہاں اگر نشہ اس درجے کا ہے کہ اس کو اپنی ماں اور بیوی میں فرق کرنا نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ میری بیوی ہے یا ماں ہے، یا بہن اور بیوی میں فرق نہیں کر سکتا ہے، یا ماں اور بہن میں فرق نہیں کر سکتا ہے، اس درجے کا اگر نشہ ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس درجے کے نشے میں گنجائش ہے، ورنہ تھوڑا بہت نشہ ہونے کے باوجود اگر انسان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور شریعت کے اندر 3 چیزیں ہیں کہ اگر انسان اس کو مذاق میں کہہ دے یا حقیقت میں کہہ دے اس کی حقیقت واقع ہو جاتی ہے. ایک تو چیز ہے کہ طلاق، دوسرا ہے نکاح، کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کھڑے ہیں، 2 آدمی اور کھڑے ہیں ساتھ میں، ان کے 2 دوست لوگ کھڑے ہیں، اس لڑکے نے اس لڑکی سے کہہ دیا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، لڑکی نے کہا میں نے قبول کر لیا، چاہے مذاق کر رہے تھے لیکن وہ نکاح ہو جاتا ہے، وہ دونوں میاں بیوی ہو گئے. تو شریعت میں نکاح، طلاق اور تیسری چیز ہے اطاعت، یعنی آزادی. تو پہلے تھی کہ غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھی، اگر آقا مذاق میں اپنے غلام یا باندی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہو جاتے. تو لہٰذا یہ 3 چیزیں شریعت میں ایسی ہے کہ ان کا مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے، کہ ان میں مذاق اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ بھی حقیقت میں تبدیل ہو جائے. تو اسی طرح عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی نے اپنے بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق واقع ہے. اب وہ بیوی اسی وقت اٹھ کر پردے کے اندر چلی گئی کہ مجھے تو طلاق واقع ہو گئی ہے، تو چاند سے زیادہ خوبصورت تو میں ہوں نہیں.
اور وہ پوری رات عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی ایسے ہی تڑپتے رہے کہ یہ کیا میں نے کہہ دیا. صبح ابو جعفر منصور کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خلیفہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آ گیا، اب میں کیا کروں. اس وقت کے خلفاء بھی دین سے شعور رکھتے تھے، لہٰذا خلیفہ ابو منصور جعفر نے اپنے تمام جتنے بھی فقہا اس وقت کے موجود تھے تمام کو بلایا اپنے دربار میں اور سب کے سامنے اس مسئلے کو رکھا. تمام فقہا نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ طلاق واقع ہو گئی، اس کا کوئی وہ نہیں ہو سکتا. اس وقت ایک عالم، ایک بزرگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. بعض مفسرین نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ خود حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس دربار میں موجود تھے. بہرحال جو بھی ایک امام موجود تھے اس وقت، تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیوں کچھ جواب نہیں دیتے، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. پھر انہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر اس سورت کی تلاوت کی اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پہ آ کر رکے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سے خوبصورت سانچے میں ڈالا ہوا. جو دنیا کا سب سے خوبصورت سانچہ ہے اس میں ہم نے انسان کو ڈالا ہے. اس سے زیادہ خوبصورت کوئی سانچہ نہیں ہو سکتا جو انسان کا ہم نے بنایا ہے. لہٰذا یہ طلاق واقع نہیں ہوئی. خلیفہ بن منصور جعفر نے فیصلہ کر دیا کہ طلاق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حیثیت اور انسان کی شکل و صورت کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تعبیر کیا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کی تقویم اور انسان کے سانچے کو بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں نہیں بنائی. آگے بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. پہلے تو بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے. پھر آگے اسی کی تردید کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہی انسان اپنی شباب چھوڑ کر جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے اور جب اس کی عمر آخر زمانے کو آ جاتی ہے، جب یہ بیمار اور نادر ہو جاتا ہے، جب یہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس کو پستہ سے پستہ حالت کی طرف لوٹا دیا. یعنی اس کو انسان کو ایسا بنا دیا ہے کہ اب وہ کسی کام کا نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی جاندار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ کسی نہ کسی کام کے آتے ہیں. چاہے وہ جانور ہو کہ اگر وہ مر جائے تو اس کی کھال ہڈی وغیرہ انسان کے کام آ جاتی ہے. اگر اس کو ذبح کیا جائے، اگر وہ کتنا بھی بوڑھا ہو جائے، چاہے 5 سال کا 6 سال کا ہو جائے، بوڑھا سے بوڑھا ہو جائے جانور، اگر اس کو ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت کھانے کے لیے کام آتا ہے. اسی طرح دوسرے چرند و پرند اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے کسی نہ کسی کام آتے ہیں. اگر وہ انسان کے کسی کام نہیں آتے ہیں تو وہ خود جانور اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اپنا کام خود سے پورا کر لے. وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. لیکن انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جب کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے، جب بیماریاں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے تو اس کی شکل و صورت بدنما ہو جاتی ہے. اس کی شکل و صورت سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے جو اٹھ کر چل نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، نہ بیت الخلاء کی طرف جا سکتا ہے، نہ استنجا کر سکتا ہے، کچھ نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو پستہ سے پستہ حالت کی طرف لوٹا دیا. لیکن مفسرین نے لکھا ہے، یا یہ امام حضرت ضحاک وغیرہ کی تفسیر ہے اور امام قرطبی نے اس کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر جو ہے یہ صرف انسان کی جسمانی حالت کے اعتبار سے ہے کہ ہم نے انسان کے جسمانی حالت کو اس طرح بیان کیا ہے. اس کی روحانی حالت کیا ہے اور اس کو اس کے بعد کتنا درجہ ملے گا، کیا اس کا ثواب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگے کی آیتوں میں بیان کیا ہے. ایک بار ترجمہ بیان کر لیتے ہیں اور آگے کیا اس کو روحانی فائدہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے. والتین والزیتون کہ قسم انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے
تو ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پست کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو حد سے زیادہ پست میں لے جاتے ہیں، نیچے لے جاتے ہیں. پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تم پھر ہم اس کو لوٹاتے ہیں اسفل سافلین، نیچے سے نیچے درجے میں اس کو لوٹا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.